حضرت عدی بن حاتم آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس کے پہلے کا جملہ کہ وہ افطاری اور سحری کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ بھائی سحری کب تک کھائی جائے، تو اللہ رب العالمین نے چونکہ ٹائم کا کوئی طریقہ نہیں تھا، منٹ اور گھنٹے کی کوئی شکل نہیں تھی، تو رات اور دن، غروب اور شروق، نکلنا اور ڈوبنا، یہی کسوٹی اور پیمانہ تھا ہماری عبادتوں کے لیے۔ تو عدی بن حاتم کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے الخیط الاسود من الخیط الابیض، الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہا کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب واضح ہو جائے تب تک تم سحری کھایا کرو، اتنی رات کی تاریکی کے اس پہاڑ تک کے تم کھایا کرو۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں، اونٹ کو جس سے باندھتے تھے رسی لایا اور اپنے سرانے رکھ لیا اور کہا کہ ایک سفید ایک کالا، اور میں دیکھتا رہا کہ بھائی یہ کالا اور سفید دونوں الگ کیسے ہوتے۔ کون تھے؟ صحابی رسول۔ کہا یہ سمجھو میں کہاں دکھائی دے رہا ہے، کالا کیسے دکھے گا، سفید کیسے دکھے گا۔ بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کے اس فہم کو نکار دیا اور کہا یہ جو تم سمجھنا چاہتے ہو اس آیت کریمہ کو، میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف آپ کو کہ صحابہ کرام کا فہم کتنا گہرا تھا اور کتنی ذمہ داری سے قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کہتے تھے 10 آیتیں پہلے سمجھتے ہیں پھر عمل ان کو، پہلے پڑھتے ہیں پھر سمجھتے ہیں پھر ان پر عمل کرتے ہیں پھر آگے کے اسٹیپ کی طرف ہم جاتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ فہم ہے اللہ کی آیات کے حوالے سے۔ تو عدی بن حاتم کو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، یہ دھاگے کی بات نہیں کہی ہے۔ گاؤں دیہات میں رہنے والے شہر کے لوگ تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا جاؤ دیکھو جب سورج نکلتا ہے صبح طلوع، صبح صادق کے وقت میں ایک کالی پٹی ہوتی ہے اور اس کی الگ ایک سفید طرح کی روشنی نظر آتی ہے، وہ الگ شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو کہا وہ آسمان میں سفید اور کالی پٹی کی بات کہی گئی ہے، یہ دھاگا سے تم نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ تمہارے لیے تمہاری سحری بند کرنے کا پیمانہ نہیں ہے۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان کا وجود تھا اور اپنے آپ سے ان کو اللہ کی آیات سمجھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، قرآن کریم کے قوانین صحابہ کی موجودگی میں بن رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے آپ کی نمازیں، آپ کے رکوع، آپ کا سجدہ، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا نشست و برخاست، ساری چیزیں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں آپ ہمیں اس بات کا جواب دیجئے کہ وہ صحابہ کرام اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا۔ پہلا نقطہ، آپ کو، ہم کو اور عام آدمی کو اس بات کے لیے قطعاً آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ آدمی اپنے عقل کے پیمانے کی روشنی میں، اپنی چاہت اور اپنے فہم کی روشنی میں دین کو سمجھے اور سمجھائے، قطعاً ان کی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ دین کو سمجھنے کے کچھ اصول ہیں، دین کو سمجھنے کے کچھ ہدایات ہیں، دین کے سمجھنے کے کچھ ربانی طریقے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ امامان دین کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور ایک طرف ایک کسی انڈیویجول آدمی کا طریقہ ہے، کسی شخص کا، فرد کا طریقہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا دانشور، مفکر، بہت بڑا عالم اور اپنے آپ کو فقیہ مجتہد کہتا ہو، تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ جن صحابہ کے بارے میں رسول اکرم نے کہا کہ یہ مشہود لہا بالخیر، اچھے لوگ ہیں، کیا ہمارے لیے واجب اور ضروری نہیں ہوگا جن صحابہ کرام نے پیارے رسول کے طریقے اور آپ کی سنتوں کو اپنی آنکھوں سے براہ راست مشاہدہ کیا ہے، کیا ان صحابہ کرام کا فہم اور طریقہ ہمارے لیے واجب نہیں ہوگا اختیار کرنا جن کی موجودگی میں جبریل امین قرآنی آیات لے کر کے آئے ہیں؟ تو ہر سنجیدہ انصاف پسند صاحب ایمان یہ جواب دے گا کہ بلا شبہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سمجھنے کے لیے سب سے بہترین، سب سے ٹھوس، سب سے محفوظ، سب سے سالم، سب سے زبردست اور مضبوط اور مستحکم طریقہ اگر کسی کا ہے تو صحابہ کرام کا فہم ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور جب یہ ایمان، کیوں ایمان جو میں نے آگے ذکر کیا، جب یہ ایمان بن جائے گا تو آپ گمراہی سے بچ کر کے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے فہم کو اپنے لیے لازم پکڑ لیں گے۔ پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ یہی ہے اللہ کے رسول نے کہا منہج صحابہ اور منہج سلف ہی ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اور سلف صالحین کا طریقہ اور ان کا فہم اور ان کی سمجھ اور ان کا منہج ہمارے لیے واجب